ایران کے اسلامی انقلاب کو 40 سالوں سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے ایران کا یہ نیا انقلاب غداری پر قابو پانے میں ابھی تک ناکام ہے۔ جو لوگ وہاں امریکہ کے ایجنٹ تھے، اسرائیل کے ایجنٹ تھے، وہ ابھی تک ایران کے سسٹم میں موجود ہیں، وہاں کی ایجنسی میں موجود ہے، آرمی میں موجود ہے، اور لگاتار ایران کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑ رہا ہے، بدترین نتائج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لگاتار ایران کے سینئر رہنماؤں کا، کمانڈر کا قتل ہو رہا ہے۔ وہاں کے صدر کا پچھلے دنوں حادثہ میں قتل ہوا، وزیر خارجہ کا قتل ہوا، اور اب اس غداری کی قیمت چکانی پڑی ہے فلسطین کو، حماس کو، اور وہاں کے سینئر رہنما حماس کے پولیٹیکل بیورو کے چیف شیخ اسماعیل ہانیہ کو، کہ ان کا ایران کی راجدھانی تہران میں قتل ہو گیا ہے۔ یہ قتل کوئی عام بات نہیں ہے۔ کسی ملک میں موجود کسی ملک کے رہنما کو قتل کرنا یہ بتاتا ہے کہ ان کا ٹھکانہ معلوم کیا گیا، ان کا روم معلوم کیا گیا، ساری لوکیشن لیک کی گئی، ٹائمنگ معلوم کی گئی، اور یہ ساری انفارمیشن اندر سے دی گئی ہوگی۔ اور اس لیے ترک کے ایک رہنما نے بہت بڑا سوال اٹھایا ہے ایران پر۔ آپ یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں، TRT اردو نے اس نیوز کو ٹویٹ کیا ہے۔ ترک ملیت پسند رہنما ہے دیولت پاہچیلی، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، آگے میں ٹویٹ آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ترکی میں بھی بہت سارے غدار تھے، امریکہ اور اسرائیل کے ایجنٹ تھے، لیکن ترکیہ نے ان غداروں پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ایران کو 40 سال کا عرصہ گزر گیا انقلاب کو، لیکن ابھی تک ایران غداری پر، فتنہ پر قابو نہیں پا سکا ہے۔ ایران کی ایجنسی میں، وہاں کی آرمی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ایران کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، لگاتار انفارمیشن لیک کر رہے ہیں، اور اس کی سزا اٹھانی پڑ رہی ہے ایران کو۔ بڑے بڑے جو رہنما ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار رہے ہیں، اور اس مرتبہ حماس کے سینئر رہنما شیخ اسماعیل ہانیہ کا قتل ہو گیا۔ انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے اس کو سنیے۔ اسلامی ممالک کو چاہیے کہ قطعی جائزہ لیں، مردہ خاموشی سے جان چھوڑائیں، اور 3 بندروں کے کھیل کی جرات اور نامردی کو فوراً ترک کر دیں۔ ایران کو اپنے اندر موجود غداروں کو ویسے ہی صاف کرنا چاہیے جیسے ہم نے ملک کو فتنوں اور غداروں سے صاف کیا ہے۔ اسماعیل ہانیہ کے مقام، پھر عمارت کی منزل اور کمرہ کی معلومات لیک ہوئی ہے۔ ایران کب تک بڑی شخصیات کو اسرائیل کے رحم و کرم پر چھوڑے رکھے گا؟ ہمیں رات اطلاع ملی کہ اسرائیل لبنان پر باقاعدہ حملہ کرنے والا ہے، لیکن صبح ہمیں اسماعیل ہانیہ کی تہران میں شہادت کی اطلاع ملی۔ یہ سب معنی خیز ہے، بہت بڑی بات ہے، اور یقینی طور پر جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ شیخ اسماعیل ہانیہ کے قتل ہونے کا مطلب ہے کہ پوری لوکیشن لیک ہوئی، پوری جانکاری دی گئی، اور اسرائیل نے بڑی پلاننگ کے ساتھ کیا۔ اسرائیل نے پہلے یہ خبر چلائی کہ وہ لبنان پر حملہ کرے گا، حزب اللہ کے کمانڈر پر حملہ کرے گا، حزب اللہ کو وہ نیست و نابود کر دے گا، اور ادھر حملہ کرنے کے بجائے سیدھے اس نے تہران پر حملہ کر دیا، اور شیخ اسماعیل ہانیہ کو شہید کر دیا گیا۔ پچھلے 10 مہینہ میں حماس کا اب تک کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ بہت ایک طرح سے اسرائیل نے اپنے اس مقصد میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور ذمہ دار ایران ہے۔ اگر ایران کو اندازہ تھا کہ اس کے اندر کوئی بھی ڈرون مار سکتا ہے، میزائل مار سکتا ہے، پہلے بھی ایران کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، تو پھر شیخ اسماعیل ہانیہ کو نہیں بلانا چاہیے تھا۔ ایران کو جب اپنی سیکورٹی پر بھروسہ نہیں تھا تو ان کو روک دینا چاہیے تھا، اور کوئی عام ہوٹل میں نہیں ٹھہرے تھے جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا، بلکہ آرمی کے سینٹر میں، ہیڈ کوارٹر میں ان کو ٹھہرایا گیا تھا، وہاں سے ان کی انفارمیشن لیک ہوئی ہے۔ ایسے موقع پر یا ایسی جگہ پر قتل کا مطلب ہوتا ہے یا تو بہت اندر تک اور بہت بڑے عہدہ پر کوئی غدار موجود ہے جو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی اسرائیلی یا کوئی یہودی یا کوئی امریکی شہری ہی ایران میں ان عہدہ پر فائز ہو، اس نے بھلے ہی ایران کی شہریت لے رکھی ہو، بھلے ہی وہ ایران کا سینئر کمانڈر ہو، لیکن دراصل یا تو وہ اسرائیلی ہوگا یا امریکی ہوگا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ خود مطلب اس کو کہنا مشکل ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا کیا گیا ہو، کچھ ڈیل ہوئی ہو ایران کی، اور تب اتنا بڑا قدم اٹھایا گیا، ورنہ آسان نہیں ہے اتنے بڑے رہنما کا قتل ہونا اور ایران کی راجدھانی میں ہونا۔ ایران کی طرف سے جو ریئیکشن سامنے آ رہا ہے اس انداز کا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔